एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है और स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप्स की सक्सेस के लिए क्यों ज़रूरी होता है? लेट्स डिस्कस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि स्टार्टअप की फंडिंग किन स्टेजेस में गुजरती है और किस तरह होती है, लेकिन ये फंडिंग इस तरह आसानी से नहीं आती। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दी थी कि चाचे मामे ताए से जाके आप पैसा कलेक्ट कर लेते हो, किसी बिजनेस ग्रुप से आप जाके पैसा कलेक्ट कर लेते हो। अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक इस तरह की जगह में रह रहे हो जिधर स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है, और मे बी शायद आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टार्टअप की टर्मिनोलॉजी, स्टार्टअप की लाइफ साइकिल, स्टार्टअप्स का जो जे कर्व है उनसे फेमिलियर नहीं है, देन चांसेस आर कि आपको फंड रेजिंग करने में बहुत ज़्यादा मसला होगा। एंड चांसेस आर कि आपको जो इनिशियली जो कैपिटल चाहिए फंड रेजिंग के लिए वो आपको ना मिल सके। इसी वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम किसी एक बॉडी या एंटिटी का नाम नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ये एक कंप्लीट एक इकोसिस्टम है बहुत सारी डिफरेंट इनेबलिंग बॉडीज़ का जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं। इनेबलिंग बॉडी से मेरा ये मुराद कि कुछ बॉडीज़ इस तरह की हो सकती है जिस तरह गवर्नमेंट की बॉडीज़ हो, ताकि वो रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, आपको अलाउ करे फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे पास कोई स्टार्टअप की एक सपोर्ट की एंटिटी होती जो कि पाकिस्तान में रेगुलेशंस, हायरिंग, इन चीज़ों के अराउंड, बैंक अकाउंट खोलना, लाइसेंसिंग, इन चीज़ों के ऊपर अगर वो रेगुलेशंस बनाती, वो एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाती, तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती थी स्टार्टअप्स की, फ्रीलांसिंग की। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, बट अभी तक वो इकोसिस्टम कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ जो कि हम और मुल्कों में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूएस। अगर हम स्टार्टअप्स की हिस्ट्री को देखें तो स्टार्टअप्स की हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो सिलिकॉन वैली से होती है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के अंदर एक जगह है जहाँ पर 1960s, 1970s, 1980s में ये स्टैनफोर्ड और जो करीबी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनके जो एलमना और उनके जो स्टूडेंट्स थे अलॉन्ग विद द जनरल पॉपुलेशन, वहाँ पे काफ़ी मतलब एक रिसर्च, एक एंटरप्रेन्योरियल एक स्पिरिट थी। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे, चीज़ें बना रहे होते थे। ये वही टाइम पीरियड है कि जहाँ पे HP, ह्यूलेट पैकर्ड आप जानते होंगे, AMD आप जानते होंगे जो AMD के ग्राफिक्स कार्ड हैं, आपके जो इंटेल के जो माइक्रोचिप्स हैं, आपके जो फ़ोटोशॉप, एडोबी के जो सिस्टम्स है, आपका एप्पल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब इन 30-35 सालों के अंदर वहाँ से ये चीज़ें जनरेट हुई हैं। और उन कंपनीज़ ने, ये जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इन सब कंपनीज़ के जनरेशन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की गई। और उस वेल्थ क्रिएशन की वजह से उनको ये बात समझ लगी कि अच्छा, अगर हम इस तरह के बिजनेसेस को मज़ीद सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी और मज़ीद वेल्थ जनरेट किए जा सकती है। और उसी वजह से अगर आप देखो तो फिर 2008, 9, 10 में ऊबर आया, एयरबीएनबी आया, और इस तरह के बहुत से लिफ्ट, और इस तरह के बहुत सारे US के जो स्टार्टअप से फेसबुक आया, गूगल आया, यूट्यूब आया, जो कि उसी वेव को बेसिकली फॉलो करते करते काफ़ी इस तरह की ग्लोबल सॉर्ट ऑफ कंपनीज़ वहाँ से जनरेट हुई है। तो ये जो स्टार्टअप्स का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उनको भी मतलब US के अंदर भी उनको 40-50 साल लगे हैं वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने में और उस चीज़ को पूरा सपोर्ट करने में। पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस तरह का कोई सपोर्ट का मैकेनिज़्म एज सच नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ तक मुझे उसकी समझ है कि वो आपको इनकॉर्पोरेशन की फैसिलिटीज़ देता है, आपको एक कम्युनिटी स्पेस देता है, आपको एक कोवर्किंग स्पेस देता है, आप सही लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप नेटवर्क कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप स्टार्टअप की फंडिंग की साइड पे बात करो तो वो चीज़ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि अभी तक शायद पाकिस्तान में इनेबल नहीं हो सकी है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसके अंदर 3 मेन चीज़ें पाई जाती हैं। पहला ये इंक्यूबेटर्स, दूसरा ये एक्सेलरेटर्स, एंड तीसरा ये इन्वेस्टर्स को आगे फिर एंजल इन्वेस्टर्स, VCs, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में काउंट किया जाता है, लेकिन फॉर सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इनको सब कलेक्टिवली एड्रेस कर रहा हूँ। अगर आप इंक्यूबेटर्स को देखो, इंक्यूबेटर्स बेसिकली वो एंटिटीज़ होती हैं जो कि न्यू स्टार्टअप्स को एक जगह देती हैं ताकि वो आके वहाँ पे काम करें, एक कोवर्किंग स्पेस देती है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देती है। इनक्यूबेटर्स स्पेशली वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल या हेल्थ साइड पे डेवलपमेंट करनी होती है। फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल स्टार्टअप्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी इश्यूज़ आ जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी की इश्यूज़ आ जाते हैं। मतलब किसी और का पैसा आपसे गायब हो गया या आपके सिस्टम से कोई मसला आ गया, दैट लीड्स टू अ लॉस ऑफ समवन एल्स,
تو اس میں آپ کو بہت زیادہ مطلب کیئرفل رہنا ہوتا ہے. اس وجہ سے سینڈ باکسز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جو کہ ایک اسپیشل جورسڈکشن ہوتی ہے جہاں پہ اسٹارٹ اپس انکارپوریٹ کیے جا سکتے ہیں, جہاں پہ اسٹارٹ اپس کو رکھا جا سکتا ہے ایک اسپیشلی مانیٹرڈ کیئرفلی کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر, کہ جہاں پہ اسٹارٹ اپس کو الاؤ کیا جائے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرو, آپ نیو پروڈکٹس ڈیولپ کرو, آپ نیو سروسز ڈیولپ کرو, لیکن ان کو انڈسٹری لیڈرز گائیڈ کرتے ہیں. یہاں پر دبئی کے اندر کافی اس طرح کے سینڈ باکسز ہیں. فار ایگزامپل دبئی فنٹیک ہائیو ہو گیا, ڈفرینٹ بینکس کے اپنے سینڈ باکسز ہیں جو کہ فائنینشیل ٹیکنالوجیز کی کمپنیز کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ان کی مینٹرنگ بھی کرتے ہیں, ان کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں, ان کو اس چیز پہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ اوکے یہ کرو یہ نہیں کرو. اینڈ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ اسٹارٹ اپ کی جو ٹیم ہوتی ہے ان کو سمجھ لگتی ہے کہ اوکے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, بیکاز ان کو یہ چیز سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ ایک نارمل لائر کے پاس جاؤ اور آپ ان سے یہ ساری گائیڈنس لوگے تو آپ کو تو $10,000 کا بل آ جائے گا ایک ہی ہفتے کے اندر. لیکن یہ جو سینڈ باکسز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ساری ہیلپ آپ کے لیے فری میں اویلیبل ہوتی ہے, ایز لانگ ایز یو کوالیفائی فار دیئر پروگرامز. ڈفرینٹ سینڈ باکسز کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور آپ کو ان میں اپلیکیشن پہ بیسیکلی اپلائی کرنا ہوتا ہے. سو یہ تو ہو گئے انکیوبیٹرز ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کمپنیز, گیمنگ کمپنیز کے اپنے کائنڈ آف انکیوبیٹرز ہوتے ہیں, فائنینشیل کمپنیز کے اپنے انکیوبیٹرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ملکوں کے اندر ڈفرینٹ کائنڈس آف انکیوبیٹرز ہوتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ایکسیلریٹرز پہ. ایکسیلریٹرز وہ ہوتے ہیں جس طرح ابوظہبی کے اندر ہو گیا ہب 71. ایکسیلریٹرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسے اسٹارٹ اپ ہو جنہوں نے اپنا پروڈکٹ ڈیولپ کر لیا, انہوں نے انیشلی تھوڑا اپنا ٹریکشن بھی پروف کر لیا, آپ نے یہ شو کر لیا کہ میرا پروڈکٹ کام کر رہا ہے, میرے پاس کسٹمرز آ رہے ہیں, مارکیٹ پہ میری ڈیمانڈ ہے, میری سروس ٹھیک ہے, اینڈ ناؤ آئی نیڈ منی اینڈ آئی نیڈ سپورٹ ٹو گرو دا بزنس فردر. مجھے اور زیادہ گرو کرنے کے لیے سپورٹ چاہیے, فنڈنگ چاہیے. تو یہاں پر آ جاتے ہیں ایکسیلریٹرز. ایک بہت پاپولر دنیا کا جو ایکسیلریٹ ہے وہ ہے سلیکن ویلی کے اندر وائی کمبینیٹر. وائی کمبینیٹر بہت ہی زیادہ کمپیٹیٹیو ہے, وہ بہت کم اسٹارٹ اپس کو سلیکٹ کرتا ہے, لیکن وہ جن بھی اسٹارٹ اپس کو سلیکٹ کر لیتا ہے ان کو $1.5 دیتے ہیں, along with بہت اسپیشلائزڈ مینٹرشپ, انڈسٹری ایونٹس, انویسٹرس کے ساتھ میٹنگز, ڈنرز, نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز, تاکہ ان کے انویسٹرز بھی, وہ جو ایکسیلریٹر ہے وہ اپنے انویسٹرس کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے, وہ اپنے اسٹارٹ اپس کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے, تاکہ ان کے آپس میں بانڈنگ ہو, تاکہ ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, اینڈ کل کو یہی انویسٹرس کل کو ان اسٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کر کے گرو کر سکتے ہیں. ڈراپ باکس از این ایگزامپل آف اے اسٹارٹ اپ جو کہ وائی کمبینیٹر کا المنا ہے. I believe Airbnb is also a Y Combinator alumni, I'm not sure. لیکن ایکسیلریٹرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے آلریڈی ایک آئیڈیا آپ نے پروف کر لیا ہے, آپ نے اس کو جج بھی کر لیا, آپ کے پاس ایک پروڈکٹ بھی ڈیولپ ہو چکی ہے, کچھ کسٹمرز بھی آنا شروع ہو گئے, اینڈ اب آپ کو کوئی ایکسیلریشن بیسیکلی اس پروڈکٹ کی کرائے یا اس آئیڈیا کی جو بھی آپ کر رہے ہو. لاسٹلی انویسٹرز جو ہوتے ہیں دے آر کریٹیکل ٹو اینی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. اگر کسی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے اندر انویسٹرز نہیں ہوں گے یا انویسٹرز کو یہ چیز پہ اعتبار نہیں ہوگا کہ یار یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم مجھے سپورٹ کر سکتا ہے, تو اس میں مطلب دیٹ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کین نیور بی سکسیزفل. ایک بہت بڑی وجہ کہ یو ایس کا جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل ہے, وہ ان کے جو لاز اینڈ ریگولیشنز اراؤنڈ دا اسٹارٹ اپ انویسٹنگ, اباؤٹ شیئر ہولڈنگ, اباؤٹ جتنے بھی ان کے لیگل ایسپیکٹس ہیں کہ اگر کمپنی بینکرپٹ ہو جاتی ہے تو پہلے کس کو پیسہ ملے گا, ایسٹس کو اگر بیچا جائے گا تو پہلے کس کو پیسہ ملے گا, اس سین میں کیا ہوگا, اس سین میں کیا ہوگا, جتنے بھی ان کا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے ان ٹرمز آف رپورٹنگ, ان ٹرمز آف گورننس, ان سب چیزوں کی وجہ سے انویسٹرس کو بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اوکے اگر میں اپنا پیسہ اس کمپنی میں ڈال رہا ہوں تو کل کو یہ پاسبلٹیز ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں. ان میں یہ بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ وہ اسٹارٹ اپ جو ہے فیل ہو جائے اور میرا سارا پیسہ ڈوب جائے, لیکن ایز لانگ ایز اٹس ود ان دا گورننس اسٹرکچر تو آئی ول بی اوکے ود اٹ, کیونکہ ایز این انویسٹر مجھے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ ڈوب سکتا ہے کل کو, کیونکہ اگر اس اسٹارٹ اپ کے اندر رسک ہوں. However, in a country like Pakistan, unfortunately شاید انویسٹرس کو فیملیرٹی نہیں ہوتی کہ how does this whole system work. فیملیرٹی کی بہت زیادہ کمی ہے. جو انسٹرومنٹس یوز کیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل یو ایس کے اندر کنورٹیبل نوٹس یوز کیے جاتے ہیں. کنورٹیبل نوٹس ایک ڈیٹ کی ایک فارم ہے, ہول نیو ویڈیو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ اٹ, لیکن کنورٹیبل نوٹس ہی ایک اس طرح کی ایک چیز ہے کہ اگر آپ
پاکستان جیسے انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہوگے تو the legal aspects of that can be very challenging, the legal aspects of that can be very troublesome. ایک انویسٹر کو یہ سمجھانا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ان کو اس بات کا کمفرٹ دلانا کہ یہ کیوں ایک سیف آپشن انویسٹمنٹ کا، وہ چیز کافی چیلنجنگ ہو سکتی ہے. تو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بہت زیادہ حد تک اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے انویسٹرس کتنے انفارمڈ ہے اباؤٹ اسٹارٹ اپس کے اسٹارٹ اپس کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح گرو کرتے ہیں، کس طرح پیسہ ریز کرتے ہیں، کس طرح کے بزنس ماڈلز ہوتے ہیں، کیا ان کی لائف ٹریجیکٹری ہوتی ہے، کل کو ایگزٹ پلان کیا ہوتے ہیں. ان سب چیزوں سے فیملیارٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو انویسٹرز بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ لے کے آتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں. ان 3 کمپوننٹس کو انیبل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز، گورنمنٹ کی ریگولیشنز، گورنمنٹ کی وہ اینٹیز جو کہ بزنس ڈیولپمنٹ، جو کہ چیمبر آف کامرس ہو گیا، جو بھی اور کوئی ریلیونٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، دے ہیو این آبلیگیشن تاکہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں، تاکہ وہ ان چیزوں کو آگے لے کے آئیں، تاکہ وہ ان چیزوں کو انیبل کریں. تو یہاں پہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کا بھی جو ایک رول ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. All in all, the purpose of this video is to show کہ ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو ہے اس میں صرف انویسٹرز اور انٹرپرینورز ہی نہیں ہوتے، اس کے اندر بہت سارے اور لیئرز ہوتے ہیں جو کہ اس پوری چیز کو انیبل کرتے ہیں اور ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کی سکسیس میں وہ ایک رول پلے کرتے ہیں. وداؤٹ دیٹ لیول آف سپورٹ یہ بہت امپاسبل سی بات ہے کہ میں آج ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کروں اور میں اس کو $1 بلین کا ایک گروپ بنا دوں جسٹ بیکاز آف مائی اون سورٹ آف ایبلٹی. کیونکہ اس میں بہت زیادہ موونگ پارٹس ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ریگولیشن کی ایشوز آتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ اور کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں. اٹ از پاسبل بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ وی نیڈ ٹو بی اویئر کہ ہمیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے.